میں 15 سال کی تھی اور میری شادی 20 سال کے لڑکے سے ہو رہی تھی، مگر مجھے ایک عمر رسیدہ سے عشق ہو گیا تھا جس کی پہلے 3 بیویاں فوت ہو چکی تھیں۔ سب لوگ کہتے تھے کہ اس کی 3 بیویاں اس کے ظلم کی وجہ سے مری ہیں، مگر مجھے یقین نہ آیا اور میں نے اس آدمی سے شادی کر لی۔ شادی والی رات عمر رسیدہ آدمی کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر میری روح تک لرز گئی، کیونکہ وہ آدمی تو میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابو کے انتقال کے وقت میری عمر 15 برس تھی۔ میں بہت سیدھی سادی سی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں تو بالکل اللہ کی گائے تھی تو یہ بات غلط نہ ہو۔ میرے والدین نے میری تربیت بہت اچھے اور دوستانہ ماحول میں کی تھی۔ جب میرے گھر کا اتنا اچھا ماحول تھا تو مجھے زیادہ دوستیاں کرنے کا بھی شوق نہیں تھا۔ میری 2 سہیلیاں تھیں، میں ان کے گھر بھی آیا جایا کرتی تھی۔ وہ اکثر میرے گھر آ کر کھیلا کرتی، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ میرے رشتہ دار، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں نے ابو سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، ابھی بہت اندھیرا ہے، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو ہر طرف روشنی پھیل جائے گی، تمہیں سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگے گا۔ میں ابو کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ باہر تو بہت دھوپ نکلی تھی، پھر نہ جانے وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے۔ میں نے ابو کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ابو یہ دن کا وقت ہے، ہر طرف روشنی ہے، پھر آپ اندھیرے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے، میری نظر کمزور ہو گئی ہے، مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ابو کی باتیں سن کر میں رونے لگی۔ مجھے یہ سب کچھ سننا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابو کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے اپنی موت کا ذکر کیوں کیا؟ میں بہت خفا ہو گئی تھی۔ اب انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگے، تم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہو، چپ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں روتے چلی گئی تو اب وہ مجھے اپنے ساتھ پارک لے گئے۔ وقتی طور پر تو پارک میں جا کر میرا دل بہل گیا، مگر ابو کے کہے ہوئے الفاظ میرے دماغ پر نقش کر گئے تھے۔ میں ہر وقت اپنے ابو کی لمبی عمر کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی سہیلی حمیرہ سے اس متعلق بات کی تو اس نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ وہ کہنے لگی، مرنے والے کو پہلے سے ہی اپنی موت کے متعلق علم ہو جاتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے ابو اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے۔ میں تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب میں بہت چھوٹی سی تھی، 4تھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ ابو کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ جو بات انہوں نے جذباتی ہو کر مجھ سے کہہ دی ہے اس نے مجھے کس قدر ڈرا دیا ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ جب میں 15 برس کی ہو گئی تو ایک دن ابو کو ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس دنیا میں ابو کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں تھا۔ میں اور امی اس دنیا میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ محلے والوں نے ابو کے انتقال کے متعلق سامنے کی مسجد میں اعلان کروا دیا تھا اور پھر تھوڑی دیر میں وہ بہت سے اجنبی چہرے ابو کی میت کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تب میں نے امی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تب امی نے بوڑھی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ تمہاری دادی ہے، اس کے ساتھ جو 2 عورتیں اور بھی ہیں۔ ان کے متعلق امی نے بتایا کہ وہ دونوں پھوپھو ہیں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے محلے کے پیچھے جو محلہ تھا وہاں پر رہتی تھی، مگر ابو کی زندگی میں انہوں نے کبھی ہم سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہیں، جبکہ میں اور میری امی ایک دوسرے کا سہارا دے رہے تھے۔ کچھ دن رو دھو کر وہ عورتیں واپس چلی گئی تھیں۔ تب ابو کے جملے میرے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ابھی بہت اندھیرا ہے۔ ابو کی وفات کے بعد مجھے رشتہ دار نظر آئے تھے۔ ایسے وقت میں محلے والوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ تیسرے دن وہ تینوں عورتیں پھر ہمارے گھر آ گئی تھیں۔ میری دادی پھوٹ پھوٹ کر روتی جا رہی تھی اور ساتھ کہتی جاتی، مجید اچھا ہوتا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی اپنی زندگی میں کر کے جاتے، یہ لڑکی ضرور تمہیں بدنام کرے گی۔ یہ باتیں سن کر میں بہت پریشان ہو جاتی۔ تب اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہتی، ایسے لوگوں کی باتوں کو سر پر سوار نہیں کرتے۔ میری دونوں پھوپھو مجھے دیکھ کر منہ بنا لیتی تھیں۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بس جلدی سے ہمارے گھر سے چلی جائیں، مگر وہ اب بار بار ہمارے گھر آتی تھیں تو وہ اکثر کہتی کہ یہ لڑکی رانی تو شکل سے ہی خطرناک لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے کا نام خراب کر کے رہے گی۔ ایک دن میری دادی میری امی سے کہنے لگی، اپنی بیٹی کی شادی جس قدر جلدی ممکن ہو کر دو، میں نہیں چاہتی کہ کہیں میرے بیٹے کا نام خراب کرے۔ امی بہت دنوں سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھیں، اب ان کی بھی بس ہو گئی تھی۔
وہ کہنے لگی، میرے شوہر نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے، آپ کو ہرگز فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ میرے شوہر کی زندگی میں ہمارے گھر نہیں آئیں تو اب کیوں آ جاتی ہیں؟ امی کی بات سن کر تو ان تینوں نے امی پر حملہ ہی کر دیا۔ انہوں نے بہت سی باتیں سنائی تھیں، امی رونے لگی تھی۔ پھر وہ تینوں اٹھ کر چلی گئیں تو میں بولی، امی، میری دادی نے مجھ میں کون سی ایسی خامی دیکھ لی ہے جو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کا نام خراب کر دوں گی؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، تم ان لوگوں کی باتوں کو ذہن پر سوار مت کرو، یہ تو تمہارے باپ کی نہیں بن سکیں تو تمہاری کیا بنے گی؟ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد یہ ہمارے گھر نہیں آئیں گی۔ امی کی بات سن کر میرے دل کو تسلی سی ہو گئی تھی اور امی کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد نہ تو کبھی ہماری دادی ہمارے گھر آئیں اور نہ پھپھو، مگر اب کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا۔ ہمارے گھر محلے کی عورتوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا تھا، میری سہیلیاں بھی اب میرے گھر نہیں آتی تھیں۔ ایک دن میں نے امی سے ان کے متعلق بات کی تو وہ کہنے لگی کہ تم خود اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جایا کرو۔ میری سہیلی کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہی تھا، میں اکیلے ہی چلی گئی۔ میں نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے سلام کرنے کے بعد پوچھا، آنٹی حمیرہ کہاں ہے؟ وہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر نہیں آئی۔ آنٹی دروازے کے سامنے ہی جم کر بولی کہ حمیرہ اب تمہارے پاس نہیں آیا کرے گی، تم دونوں کی دوستی ختم ہو گئی۔ میں حیران ہوئی اور بولی، آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ آنٹی نے منہ بنا لیا اور بولی، ہم شریف لوگ ہیں، ہمارے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بیٹی تمہارے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی تو وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، آنٹی اللہ نہ کرے آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آنٹی کہنے لگی، میں تو صاف صاف کہہ رہی ہوں، تمہاری دادی سب کو کہتی پھر رہی ہیں کہ تم کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلاؤ گی، اس وجہ سے ہم نے اپنی بیٹی کو تم سے دور کر لیا ہے۔ میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لیے میں روتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ امی نے سب کچھ دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے امی کو سارا واقعہ بتایا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگی، اللہ غارت کرے ایسی عورتوں کو جو میری معصوم بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ گئی ہیں۔ میں بہت ہی اداس رہنے لگی تھی، اب کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد محلے والوں نے ماتھے پر آنکھیں رکھ لی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی تنہا رہ گئی تھی اور مجھے تو پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی تھی جو میں نے کیا بھی نہیں۔ مجھے تو ان باتوں کی اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی۔ خیر امی اب ہر وقت پریشان رہنے لگی تھیں۔ ہم دونوں گھر میں قید سے ہو کر رہ گئے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، اب ماحول اس قدر گھٹن زدہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر مزید رہنا ناممکن لگنے لگا تھا۔ میں ان سے پوچھتی کہ آپ کہاں گئی تھی تو وہ کہتی، میں ایک کام سے گئی تھی۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹی سامان پیک کر لو، ہم یہ گھر اور محلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امی ہم کہاں جائیں گے؟ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں تو پناہ مل ہی جائے گی۔ پھر ہم دونوں گھر کیا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے گھر کرائے پر لیا تھا۔ یہ گھر مختصر سا تھا، 2 کمرے، ایک کچن اور ایک باتھ روم، چھوٹا سا صحن بھی تھا۔ میں ایک دن امی سے بولی، ہم اس گھر میں کیوں شفٹ ہوئے ہیں؟ تب امی نے مجھے کہا، مجھے لوگوں کی باتوں سے بہت ڈر لگنے لگا تھا، وہاں پر ہر کوئی تمہیں ذہنی پریشانی دے رہا تھا، اس لیے ہم یہاں آ گئے۔ میں چپ رہی۔ امی کو اس بات کا علم کہاں تھا کہ جو باتیں پچھلے 1.5 برس سے میں سن رہی ہوں، انہوں نے مجھے کس قدر تکلیف دی ہے۔ مجھے خود یہی لگتا تھا کہ مجھ سے ایسا کچھ ضرور ہوگا جس سے میرے والدین کا نام خراب ہو جائے گا، میں اپنے باپ کی عزت خراب ضرور کروں گی، شاید میرے ماتھے پر بھی یہی لکھا ہے۔ میں ان باتوں سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر جب آئینہ دیکھتی تو لوگوں کے جملے ذہن میں آتے تھے۔ ایک دن گھر میں اکیلی تھی، تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے یہ سوچ کر دروازہ کھول دیا کہ شاید امی آئی ہوں گی، مگر سامنے تو ایک جانا پہچانا چہرہ کھڑا تھا۔ ہم اس نئے علاقے میں آئے تھے، یہاں پر صرف ایک ہی شخص کو جانتے تھے، وہ ہمارا مالک مکان تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، گڑیا تمہاری والدہ کہاں ہے؟ میں بولی، وہ تو گھر میں نہیں ہے، بازار تک گئی ہیں، آپ اندر آ جائیے۔ مالک مکان نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں، جب تمہاری امی آ جائیں گی تو میں پھر دوبارہ چکر لگا لوں گا۔ میں بولی، آپ کو دوبارہ زحمت کرنی پڑے گی، امی بس آنے والی ہیں، تب تک میں آپ کے لیے چائے پانی کا انتظام کر دوں گی۔ مالک مکان کہنے لگے، جیتی رہو۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس چلا گیا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد یہ پہلا شخص تھا جس نے اتنی عزت سے بات کی تھی۔ امی جب آئیں تو میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔
وہ بھی مسکرانے لگی اور بولی، حیادار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جب بیٹیاں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تو وہ گھر میں نہیں آتی، اور کبھی کسی کو گھر میں آنے کی اجازت بھی مت دیا کرو۔ پھر امی کہنے لگی، 1 مہینہ ہو گیا ہے، وہ کرایہ لینے آیا ہوگا۔ میں بولی، امی آپ کرایہ کہاں سے دیا کریں گی، ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ امی کہنے لگی، تم اتنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت دیا کرو، میں وہ گھر بیچ دیا ہے جس میں ہم رہا کرتے تھے، وہ پیسے میں نے بینک میں جمع کروا دیے ہیں، ہمارے پاس اب اچھا خاصا سرمایہ ہے، جہاں تک تمہاری شادی کا سوال ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں سر اٹھا کر سکوں گی۔ اب تم 16 سال کی ہونے والی ہو، اور میں نے ایک لڑکا بھی تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اس کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، وہ بہت نیک لڑکا ہے، تمہاری شادی اسی سے کروں گی۔ میں امی کی بات سن کر شرما گئی۔ اب مجھے اپنی شادی کے خیال آنے لگے تھے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب میں دلہن بنوں گی، نہ جانے میرا دولہا کیسا ہوگا۔ تعلیم تو میری ادھوری رہ گئی تھی، حالات ایسے بن گئے تھے کہ آگے پڑھائی نہیں کر سکی۔ اب میں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ اس نئے علاقے میں ہمارا کسی کے گھر آنا جانا بھی نہیں تھا، میں گھر میں سارا دن پڑے پڑے بور ہو جاتی۔ ایک دن ہمارے گھر دستک ہوئی تو امی نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ مالی مکان ہمارے گھر آیا اور کہنے لگا، میں گھر کی کھڑکیوں کی مرمت کروانا چاہتا ہوں، یہ خراب ہو گئی ہیں۔ امی نے اجازت دے دی۔ اب اس کام کی وجہ سے مالی مکان کو بھی مزدوروں کے ساتھ ہمارے گھر آنا پڑتا تھا۔ ایک دن امی کہنے لگی کہ صاحب آپ نہ آیا کریں، مزدور اپنا کام کر کے چلے جایا کریں گے، اس طرح تو آپ کو زحمت ہوتی ہے۔ مالی مکان کہنے لگے، بہن ایسے اچھا نہیں لگتا، آپ گھر میں اکیلی 2 عورتیں ہی ہوتی ہیں، آپ میرے گھر میں رہتی ہیں، میری ذمہ داری ہے، آج کل کے لوگوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، اس لیے مجھے ساتھ آنا ہی پڑے گا۔ مجھے مالی مکان کی سوچ بہت اچھی لگی تھی۔ امی کہنے لگی، یہ آدمی تو بہت ہی بھلا لگتا ہے۔ ایک دن مزدور کے جانے کے بعد امی نے چائے پر روک لیا تھا، میں چائے لے کر گئی تو مالی مکان کہنے لگے، کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے ان ساری کہانی سنا دی تھی۔ میں بولی، ابو کے انتقال کے بعد ہمارے رشتہ داروں نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے جس کی وجہ سے میری تعلیم ادھوری رہ گئی تھی اور ہمیں اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑا تھا۔ مالی مکان کہنے لگا، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار ہمیں اپنے اتنا دکھ دیتے ہیں کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اور توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ مالک مکان کہنے لگے، میرا نام ندیم ہے، میں بھی اپنوں کا ڈسا ہوا ہوں، میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی خاطر جان دینے کو بھی تیار تھا، مگر پھر بھی ہمارے رشتہ داروں سے ہماری جوڑی برداشت نہیں ہوتی تھی، ہم دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی جس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں تو دل دہل کر رہ جاتا ہے۔ میں آج اتنی عمر کا ہو گیا ہوں مگر آج تک مجھے سچی محبت نہیں ملی۔ تم جس کسی کے ساتھ بھی شادی کرنا، اس کے ساتھ مخلص رہنا، حالات جیسے بھی ہوں، تم ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ نبھانا۔ پھر مالی مکان نے ہمیں اپنا موبائل نمبر دے دیا اور امی سے کہنے لگا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فوراً میسج کر دیجیے گا، میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں مالک مکان کے متعلق سوچنے لگی تھی کہ نہ جانے کیوں ندیم کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ میں اسے اپنے دماغ سے چٹک نہیں پا رہی تھی۔ رات ہوئی تو بارش برسنے لگی۔ امی تو سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، جلدی سو گئیں، جبکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے میرے ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ جب بارش ہوتی تھی تو ہم دونوں مل کر پکوڑے بناتے تھے اور ہم تینوں مل کر بیٹھ کر کھاتے اور بہت سی باتیں کیا کرتے تھے۔ میری سہیلیاں بھی اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتی تھیں اور عید پر مجھے پیسے دیتے اور کہتے، اپنے دوستوں کے لیے گفٹ لے لو، ہمیں ایک دوسرے کو تحائف دیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں کے والدین مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، مجھے اپنی بیٹی کہا کرتے تھے، مگر پھر اچانک ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری دادی اور پھپھو نے مل کر ہماری جڑیں کاٹ دی تھی۔ میں یہی سوچ کر رونے لگی تھی، تب مجھے ندیم کا خیال آیا۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑا تھا، وہ تو میری امی سے بھی بڑا تھا، مگر اس انسان کی باتوں سے مجھے سکون ملتا تھا۔ میں یہی سوچ کر ایسے میسج کر دیا کرتی۔ میں نے ندیم کو بتایا کہ میں بہت زیادہ اداس ہوں، میں اپنے ابو کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی اپنی بیوی کو بہت زیادہ یاد کر رہا ہوں۔ ہم دونوں کی حالت ایک جیسی تھی، ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے تھے۔ رات ایسے ہی گزر گئی تھی اور مجھے علم بھی نہیں ہو رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کے ساتھ رات بھر فون پر بات کی ہے۔ فجر کی اذان فضا میں گونجنے لگی تو امی اٹھ بیٹھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے موبائل چھپا دیا تھا۔ امی کہنے لگی، کیا ہوا، تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ تب میں بولی، امی دادی نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا میں چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پا رہی۔
آخر ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا کہ وہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، رانی بیٹی، میں نے یہ بات تم سے چھپا کر رکھی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے بارے میں کچھ غلط سوچو۔ میں نے اپنا گناہ سب سے چھپایا ہوا تھا۔ دراصل میں نے اور تمہارے ابو نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ تمہاری دادی اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر تمہارے باپ کو میں پسند آ گئی تھی۔ تمہارے باپ نے گھر میں بات کی تھی، اس کے گھر والے مانے اور نہ ہی میرے گھر والے مان رہے تھے۔ ہم نے بھاگ کر شادی کر لی۔ تمہارا باپ مجھے اپنے گھر لے گیا تو تمہاری دادی نے میرے منہ پر بہت تھپڑ مارے اور کھڑے کھڑے ہی ہمیں گھر سے نکال دیا۔ پھر تمہارے باپ نے دوسرے محلے میں ایک گھر خریدا اور ہم وہیں رہنے لگے۔ محلے داروں سے بھی میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، مگر تمہارے ابو کی وفات کے 2 مہینے پہلے وہ سب لوگ آ کر ہمارے محلے میں بس گئے تھے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ لوگ پھر سے ہمارا گھر برباد کر دیں گے۔ انہوں نے تو ہمارے ساتھ وہ کیا جو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ میں امی کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری امی نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ خیر، میں نے اس بات کو بھلانے کی بہت کوشش کی۔ اب ندیم ہر روز ہمارے گھر آنے لگے تو مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اس کے متعلق سوچتی رہتی تھی۔ امی سے چوری چھپے اس کے ساتھ باتیں بھی کیا کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی مجھ پر انکشاف ہوا۔ میں تو ندیم سے محبت کرنے لگی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں عمروں کے فرق کو بھول کر اسے محبت دینا چاہتی تھی جس کا وہ مستحق تھا۔ میں نے اپنی محبت کا اظہار جب ندیم سے کیا تو وہ کہنے لگا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ آخر وہ تو مان ہی گیا، لیکن سب سے مشکل مرحلہ امی کو منانا تھا۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے میرے منہ پر بہت تھپڑ مارے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی میں نے امی کو کہہ دیا کہ اگر آپ مجھے اور ندیم کو جدا کرنے کی کوشش کی تو میں بھی وہی کروں گی جو اپنے جوانی میں کیا تھا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، شاید آپ کے لیے یہی مکافات عمل ہوگا۔ امی میری دھمکی سن کر ڈر گئی تھی۔ میں ہر وقت امی پر دباؤ ڈالتی رہتی تھی۔ امی نے محلے والوں سے جب ندیم کے متعلق مشورہ مانگا تو سب نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جان بوجھ کر اپنی بیٹی کو گڑھے میں مت پھینکنا، اس کا بھی بوڑھا وہی حال کرے گا جو اس نے اپنی پہلی 3 بیویوں کا کیا ہے۔ امی تو یہ سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی کہ 3 بیویاں۔ محلے کی عورتیں کہنے لگیں، اس بوڑھے کی پہلی 3 بیویاں مر چکی ہیں، مگر ہر بیوی کے مرنے کے بعد یہ پہلے سے زیادہ حسین اور جوان ہو جاتا ہے۔ اب اس کی عمر لگ بھگ 70 برس ہے، مگر وہ کہیں سے بھی 70 کا نہیں لگتا۔ میں نے یہ باتیں سن لی تھیں۔ میں بولی، جو مرضی ہو جائے، میں شادی کروں گی تو ندیم سے ہی کروں گی۔ امی بہت روئیں۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے بار بار اس بات کا احساس دلایا کہ تمہارے لیے شہزادوں جیسا لڑکا ڈھونڈا ہے، اس کی عمر صرف 20 سال ہے، تم اس کو اپنے دل سے نکال دو۔ شاید میں ان کی بات مان لیتی، مگر میں نے 1.5 سال سے اپنے متعلق جو سنا تھا، اس کے بعد مجھے یہی لگتا تھا کہ میرے ماتھے پہ لکھا ہے کہ میں بے حیا ہوں، اپنے والد کا نام لازمی خراب کروں گی۔ میں نے امی کی کوئی بات نہیں مانی اور پھر میں نے بھاگ کر شادی کر لی۔ میں دلہن بنی بہت خوش تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے دنیا جہان کی خوشی مل گئی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد ندیم میرے کمرے میں آیا اور بولا، تمہیں معلوم ہے کہ میں جوان کیوں نظر آتا ہوں؟ کیونکہ میری 3 بیویاں میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب تو بھی یہ سب کچھ سیکھ لے۔ یہ کہتے ہی اس نے بستر کی چادر کھینچی تو نیچے نظر پڑتے ہی میری جان نکل گئی۔ وہاں کچھ پتھر پڑے تھے۔ میں ہکا بکا بیٹھی ندیم کو دیکھ رہی تھی اور بولی، یہ سب کیا ہے؟ ندیم تمام چیزوں کو نیچے رکھ کے بولا، یہ بہت کام کی چیز ہے، میرے پاس ہمیشہ جوان رہنے کا ایک بہت بڑا ٹوٹکا موجود ہے۔ اس پھٹکڑی کو اگر کوئی جوان لڑکی اپنے ہاتھوں سے پیس کر اس میں شہد اور چند دوسری چیزیں ملا کر ہر رات اپنے شوہر کے جسم کی مالش کرے تو مرد جوان رہے گا۔ میری 3 بیویاں یہ لیپ لگا کر مجھے مالش کیا کرتی تھی اور دیکھو، میں آج بھی جوان ہوں۔ تم بھی میرے لیے یہ سب کچھ پیسا کرو۔ ندیم نے مجھے پھٹکڑی لا کر دی اور بولا، تم اپنا کام شروع کر دو۔ میں اس کے رویے کو دیکھ کر بہت حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، ندیم، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نئی نویلی دلہن ہوں، میرے بھی کچھ ارمان ہیں۔ میں نے سر جھٹک دیا اور بولا، ارمان پورے کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی بوڑھا ندیم ہے جو میسیج پر اس قدر خوبصورت باتیں کیا کرتا تھا۔ اب ساری رات مشقت میں گزر گئی تھی۔ میں کہاں اتنا کام کرنے کی عادی تھی۔ پھٹکڑی پیس پیس کر میرے ہاتھوں پر چھالے بن چکے تھے۔ صبح ہوئی تو ندیم مسکرا کر بولا، تم تیار ہو جاؤ، آج تمہیں بہت سے لوگ دیکھنے آئیں گے۔ میں نے ندیم کی بات مان لی، حالانکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی، جی چاہتا تھا کہ سو جاؤں۔ خیر، ہمارے گھر بہت سے لوگ آئے جو ندیم سے یہی بات
بار بار پوچھ رہے تھے کہ حکیم صاحب آپ کی بیوی کی عمر کتنی ہے، یا صرف بتا رہا تھا کہ ابھی یہ صرف 16 سال کی ہے۔ پھر ندیم نے آنے والے مہمانوں کو دوسرے کمرے میں لے جاتا۔ ندیم کسی ملازم سے بھی یہ کام کروا سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ پھٹکڑی مجھ سے ہی پیسنے کو کہتا۔ شادی کی رات ندیم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم پھٹکڑی سے میرے جسم کی مالش کیا کرو گی، مگر اس نے مجھے ایک بار بھی مالش کا نہیں کہا تھا۔ اب ہر روز رات کو ندیم مجھ سے یہی کام کرواتا تھا۔ پہلے تو میں نے محبت میں یہ سب کچھ کر دیا، مگر اب میں تھکنے لگی تھی، اس لیے میں نے ندیم سے خوب جھگڑا کیا۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ ندیم کہنے لگے میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں ڈر گئی، اس لیے چپ چاپ اس کا کہا مانتی رہی۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ آخر ندیم اتنی ڈھیر ساری پھٹکڑی کا کیا کرتا ہے۔ میں یہ سوچ لیا تھا کہ یہ راز معلوم کر کے رہوں گی۔ ایک دن ہمارے گھر میں ایک آدمی آیا تو ندیم نے اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میں چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننے لگی تھی۔ ندیم بولا، یہ پھٹکی میں نے اپنی 16 سالہ بیوی سے پسوائی ہے، تم اس کو استعمال کرنے سے بہت جلد جوان نظر آؤ گے۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور اس نے ڈھیروں پیسے ندیم کو دے دیے۔ مجھے ندیم پر شک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے چھان بین کرائی تو پتہ چلا کہ ندیم ایک نمبر کا فروٹیا ہے۔ وہ اپنے سے کم عمر سے شادی کر لیتا ہے اور پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ میری بیوی کم عمری میں یہ پھٹکڑی بیچتی ہے جس کو لگانے سے کوئی بھی جوان ہو سکتا ہے، جبکہ وہ خود جوان نظر آنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروایا کرتا تھا۔ اس کے پچھلی 3 بیویاں بھی اس کی مشقت سے تنگ آ کر بھاگ گئی تھیں اور اس نے مشہور کر دیا تھا کہ وہ مر گئی ہیں۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر دونوں ہاتھوں سے ان کو لوٹ رہا تھا۔ میں یہ سب جان کر بہت شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی امی سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا تم واپس آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں قبول کر لوں گی۔ میں وہاں سے بھاگ گئی۔ امی نے اس بڈھے کا گھر کا چھوڑ کر دوسرا مکان کرائے پر لے لیا اور میں نے اس سے خلا لے لی۔ میری امی مجھ سے گلے لگ کے بہت روئیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ میری دادی نے میرے متعلق اتنی غلط باتیں مشہور نہ کی ہوتیں تو میں کبھی بھی اپنے گھر سے بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ معاشرے کے لوگوں کی سوچ اور رائے انسانوں کی زندگیوں پر بہت اثر رکھتی ہے۔ اب کسی کے متعلق کچھ بھی کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں کی وجہ سے کسی کی زندگی خراب ہو جائے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔